بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور دینی بھائیوں، ربیع الاول کے مہینے کی آمد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہونے کی مناسبت سے سیرت النبی کے عنوان پر مختلف محفلیں، مختلف مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ اور آپ کے اخلاق اور کمالات کا مذاکرہ کرنا یہ بھی مستقل ایک عبادت ہے. پورا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کے مقام اور مرتبے کے تذکرے سے بھرا ہوا، مگر ہمیں یہ غور کرنے کی اور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی زندگی ہے یا نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہماری زندگی ویسی ہو جیسی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، تحقیق کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اسوہ اور نمونہ کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے بڑی اچھی مثال دے کر اس کو سمجھانے کی کوشش کی. ہم درزی کو سینے کے لیے کوئی کپڑا دیتے ہیں تو اس کے ساتھ
نمونے اور سیمپل کے طور پر ایک تیار سیا ہوا کپڑا بھی دیتے ہیں۔ ہمارا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ جیسا یہ سیا ہوا کپڑا ہے ویسے ہی کپڑا سینا ہے۔ اب اگر درزی ویسا کپڑا نہ سیے، ایک آستین بڑا ایک چھوٹا، ایک پائجامہ بڑا ایک چھوٹا، کیا ہم اس درزی کے کام سے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ اس کے اس کام کو قبول کریں گے یا رد کر دیں گے؟ بس اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی فرما رہے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق و کردار میں، عادات و اطوار میں، گھریلو زندگی میں، سماجی زندگی میں، بچپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، پہننے اوڑھنے میں، کھانے پینے میں، سونے جاگنے میں، چلنے دوڑنے میں، اگر ہمارے لیے کسی کی زندگی سیمپل ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، تو وہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور صرف نمونہ ہی نہیں، اسوۃ حسنہ قرآن نے کہا، بہترین نمونہ، بیسٹ سیمپل، گڈ آئیڈیل۔ کوئی آدمی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی زندگی نہیں گزار سکتا، ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا، چاہے وہ مالدار ہو، غریب ہو، گورا ہو، کالا ہو، کہیں کا رہنے والا ہو، کسی حال میں زندگی گزارنے والا۔ اگر کوئی بادشاہ ہے تو اس کے لیے شہنشاہ عرب کی زندگی نمونہ ہے، اگر کوئی فقیر ہے، تنگ دست اور محتاج ہے، تو اس کے لیے اس ہستی کی زندگی نمونہ جن کے متعلق خود ان کے گھر والے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ فرما رہی ہے، قد رأينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين۔ ہم نے ایک چاند دیکھ لیا، پھر دوسرا چاند دیکھ لیا، پھر تیسرا چاند دیکھ لیا، تین چاند یعنی 2 مہینے ایسے گزر جاتے تھے۔ وَمَسْتُوقِدَ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نارا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ پھر پوچھا کہ خالہ جان گزارے کے لیے کچھ تو چاہیے، ماں کان یعیشکم، کیسے زندگی بسر کرتے تھے؟ جواب دیا، اسودان التمر والماء، 2 کالی چیزوں پر یعنی کھجور اور پانی پر گزر بسر کر لیتے تھے۔ تو بادشاہ کے لیے شہنشاہ عرب کی زندگی نمونہ، فقیر کے لیے کھجور اور پانی پر بسر کرنے والی ہستی کی زندگی نمونہ۔ اگر کوئی کسی قوم کا لیڈر ہے، سپہ سالار ہے، امیر ہے، تو اس کے لیے اس ہستی کی زندگی نمونہ۔ بدر و حنین کے جو سپہ سالار ہیں، فتح مکہ کے جو سپہ سالار ہیں، جنہوں نے آن واحد میں ایک پل میں لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر کے سال ہا سال کے دشمنوں کے لیے ایک آن میں معافی کا اعلان کر دیا۔ اور اگر کوئی سپہ سالار اور لیڈر نہیں بلکہ قیدی ہے، مظلوم ہے، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہا ہے، تو اس کے لیے شعب ابی طالب میں 3 سال تک ایسی گھاٹی میں قید رہنے والی ہستی کی زندگی نمونہ کہ جہاں نہ کھانا پہنچایا جا رہا ہے، نہ پانی پہنچایا جا رہا ہے، نہ خرید و فروخت ہو رہی ہے، مکمل بائیکاٹ کیا گیا ہے، اور درخت کے پتے چبا کر زندگی گزارنے کی نوبت آ رہی۔
تو بادشاہ کے لیے شہنشاہ عرب کی زندگی نمونہ، فقیر کے لیے کھجور پانی پر زندگی بسر کرنے والے کی زندگی نمونہ، لیڈر اور سپہ سالار کے لیے بدر و حنین اور فتح مکہ کے سپہ سالار کی زندگی نمونہ، قیدی کے لیے شعب ابی طالب کے قیدی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ، اگر کوئی تاجر ہے، کاروبار کر رہا ہے، اس کی تجارت اور بزنس دور دور تک، بیرون ممالک تک، فورین تک اس کا مال ایکسپورٹ ہو رہا ہے، اتنا بڑا بزنس مین ہے، تو اس کے لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے مال کو لے کر ملک شام تشریف لے جانے والی ہستی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ۔ اور اگر کوئی مزدور ہے، مزدوری کر کے روزانہ کما کر کے کھانے والا ہے، تو اس کے لیے پیٹ پر دو دو پتھر باندھ کر خندق کھودنے والی ہستی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اس کے لیے نمونہ۔ اگر کوئی معمار ہے، انجینئر ہے، تعمیر کے کاموں میں دلچسپی لے رہا ہے، مسجد نبوی کی تعمیر کرنے والے صحابہ کرام کے ساتھ اینٹیں اٹھا کر لانے والی ہستی کی زندگی اس کے لیے نمونہ ہے۔ اور اگر کوئی چرواہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے اور یہی رات دن اس کا مشغلہ ہے، تو مقام اجیاد میں چند قرارید کے عوض میں مکہ والوں کی بکریاں چرانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اس کے لیے نمونہ ہے۔ اگر کوئی دادا نانا ہے تو اس کے لیے حسن حسین محسن امامہ کے نانا کی زندگی نمونہ، اگر کوئی باپ ہے تو اس کے لیے زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، طاہر، عبداللہ، قاسم، ابراہیم وغیرہ کے باپ کی زندگی نمونہ، اگر کوئی بغیر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے 25 سالہ جوانی کی زندگی تنہائی میں غار حرا میں گزارنے والی ہستی کی زندگی نمونہ، اگر کوئی بیوی بچوں والا ہے، متعدد بیویاں ہیں، اولاد ہیں، تو اس کے لیے اس ہستی کی زندگی نمونہ جن کی متعدد بیویاں بھی تھی اور وہ یہ ارشاد فرما کر گئے، خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تم میں سب سے اچھا وہ جو اپنے گھر والوں میں اچھا ہو، میں اپنے گھر والوں میں سب سے اچھا۔ اگر کوئی یتیم ہے، ماں باپ کے سائے سے محروم ہے، تو اس کے لیے آمنہ کے لال کی زندگی نمونہ، اگر کوئی اپنے باپ کا اکلوتا ہے، بھائی بہنوں کی شفقتوں سے محروم ہے، تو اس کے لیے عبداللہ کے اکلوتے کی زندگی نمونہ، اگر کوئی بھائی بہنوں والا ہے تو اس کے لیے عبداللہ، شیبہ، انیسہ کے رضاعی بھائی، دودھ شریک بھائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ۔ کوئی ایسا نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی زندگی نہ گزار سکے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں وہ تمام اوصاف اور کمالات، اچھی خوبیاں، اچھی عادتیں جمع فرما دی تھی جو دوسرے لوگوں میں الگ الگ طور پر موجود تھی۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، سب پر ہمارا ایمان ہے، سب سچے تھے، سب اللہ کے نبی تھے، لا نفرق بین احد من رسلہ، کسی کے درمیان ہم تفریق اور جدائی نہیں کرتے۔ سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خاص خوبیاں رکھی ہوئی تھی، کچھ خاص کمالات رکھے ہوئے تھے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی خوبی بہت زیادہ آہوزاری کرنے والے، توبہ کرنے والے، گڑ گڑانے والے، رونے والے، 40 سال تک روئے تھے اور یہ دعا کی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ آہوزاری کرنے والے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اندر بھی ایک خوبی تھی، قرآن نے اس کو ذکر کیا،
رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، پروردگار میں نے رات دن اپنی قوم کو دعوت دی. ثم انی دعوتهم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. کلم کھلا علی الاعلان بھی دعوت دی، اور مجمع میں کوئی دعوت قبول نہیں کرتا تو اکیلے میں تنہائی میں جا کر کے بھی دعوت دی. بہت زیادہ اپنی قوم کے پیچھے محنت مجاہدہ کرنے والے، یہ نوح علیہ السلام کی خوبی تھی. 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کی ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. 950 سال تک. تو حضرت آدم علیہ السلام آہوزاری کرنے والے، حضرت نوح علیہ السلام بہت زیادہ مجاہدہ کرنے والے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوبی اللہ کی مرضیات کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے، مال کی قربانی دینے کے لیے تیار، بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار، وطن کو چھوڑنے کے لیے تیار. ابراہیم علیہ السلام کی خوبی جان و مال کی قربانی دینے والے. اسماعیل علیہ السلام کی خوبی بہت زیادہ اطاعت و فرما برداری کرنے والے. گلے پر چھری چلانے کا حکم ہوا فوراً تیار ہو گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوبی بہت زیادہ علم اور بردباری والے، برداشت کرنے والے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بنیامین اور یوسف دونوں جدا ہو گئے، مگر برداشت کیا اور شکایت دنیا والوں کے سامنے نہیں کی. فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اللہ کے سامنے اپنی تکلیف کی شکایت کرتا ہوں، کسی سے نہیں کرتا. تو یعقوب علیہ السلام کی خوبی علم و بردباری، یوسف علیہ السلام کی خوبی عفت و پاک دامنی. زلیخا نے بہت کچھ ورغلایا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے حکم پر جمے رہے، اپنے دامن کو پاک اور صاف رکھا. حضرت ایوب علیہ السلام کی خوبی بہت زیادہ صبر کرنے والے. بیماری آئی، حالات آئے، قرآن کہتا ہے انا وجدناہ صابرا، ہم نے ان کو صابر پایا، صبر کرنے والا پایا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی خوبی عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرنے والے، بادشاہت کرنے والے. حضرت داؤد علیہ السلام کی خوبی بہت زیادہ خوش الحانی کے ساتھ، اچھے لب و لہجے کے ساتھ اللہ کے کلام زبور کی تلاوت کرنے والے. یہاں تک کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے، پرندے ان کی تلاوت کو سن کر ٹھہر جاتے تھے اور ان کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے تھے. یسبحن والطیر، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خوبی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوبی بہت زیادہ جرأت اور دلیری والے، بہادری والے. فرعون کے دربار میں بڑے ہمت اور استقلال کے ساتھ دین کی دعوت دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوبی دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے والے، عبادت میں بہت زیادہ لگنے والے. ان سب کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اخیر میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس حال میں تشریف لائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام خوبیوں کو آپ میں جمع کر دی. آدم علیہ السلام کے جیسی آہوزاری، نوح علیہ السلام کے جیسی محنت و مجاہدے کی صفت،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جیسی قربانی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جیسی اطاعت و فرما برداری، حضرت یعقوب علیہ السلام کے جیسی علم و بردباری، حضرت یوسف علیہ السلام کے جیسی عفت و پاک دامنی، حضرت ایوب علیہ السلام کے جیسا صبر، حضرت سلیمان علیہ السلام کے جیسی شہنشاہی، حضرت داؤد علیہ السلام کے جیسی کلام اللہ میں خوش الحانی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی دلیری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جیسی زہد و بے رغبتی، یہ تمام اوصاف اور کمالات کو اگر کسی ایک ہستی میں جمع کر دیا گیا تو وہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف خوبیاں دے کر کے نہیں بھیجا، خوبیوں کے سردار بنا کر بھیجا۔ آپ خطابت میں خطیبوں کے سردار، امامت میں اماموں کے سردار، علم میں علماء کے سردار، علم میں حلیموں کے سردار، عفو و درگزر میں معافی کرنے والوں کے معاف کرنے والوں کے سردار، سچائی میں صادقین کے سردار، امانت داری میں امینوں کے سردار، عبادت میں عابدوں کے سردار، تقوی میں متقین کے سردار، حسن میں حسینوں کے سردار، جمال میں جمیلوں کے سردار، نبوت میں نبیوں کے سردار، رسالت میں رسولوں کے سردار۔ پڑھ لیجئے ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔ دنیا والوں میں الگ الگ خوبیاں ہیں، میرے آقا میں تمام خوبیاں ایک ساتھ جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں وہ تمام اسباب جمع فرما دیے جن کی بنیاد پر کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی۔ اگر کوئی رشتہ داری کی وجہ سے کسی سے محبت کرتا ہے تو قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری رشتہ داری کیا ہے اس کو بیان کیا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کی ذات ایمان والوں سے ان کی ذات سے بھی زیادہ قریب۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور آپ کی بیویاں یہ امت کی مائیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں۔ تو اگر رشتہ داری کی وجہ سے کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ حسن و جمال اور خوبی کی وجہ سے اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، جن کے متعلق شاعر رسول حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 شعراء تھے۔ ایک حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ، اور تیسرے یہی حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ۔ آپ کے حسن و جمال کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ حسین کبھی میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ جمیل کبھی کسی عورت نے جنا نہیں۔ خلقت مبرأ من كل عیب، آپ کو ہر عیب سے منزہ مبرہ پاک ہونے کی حالت میں پیدا کیا گیا۔ كأنك قد خلقت كما تشاء،
گویا کہ ایسا پیدا کیا گیا جیسا آپ چاہتے تھے۔ اگر ہمیں یہ کہہ دیا جاوے کہ تمہارا فیس، تمہارا چہرہ ایسا بنایا جائے گا جیسی تمہاری چوائس، تو ظاہر ہے انسان اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا تو اللہ نے کی، اللہ نے جیسا چاہا ویسا پیدا کیا، مگر آپ کے حسن و جمال سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کو یہ اختیار دیا جائے کہ تیری چوائس کے مطابق تیرا پورا جسم اور باڈی ہوگی، تو کوئی کیسا بناتا اپنے آپ کو، ویسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تو بھی ہم آپ کو پہچان لیتے کہ آپ کیسے خوش ہیں، اور اگر آپ ناراض ہوتے تو بھی ہم پہچان لیتے۔ جب آپ خوش ہوتے، حدیث شریف کے الفاظ ہیں یتلألأ وجهه تلألؤ القمر لیلة البدر، آپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا، اور اگر آپ ناراض ہوتے احمرت وجهه، تو آپ کا چہرہ ایسا سرخ اور لال ہو جاتا، حتی قفئ رمان، یہاں تک کہ ایسا معلوم ہوتا کہ آپ کے رخسار مبارک پر انار کے دانے نچوڑ دیے گئے۔ علماء نے عجیب بات لکھی، فرمایا کہ جہاں کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو چاند کے ساتھ یا سورج کے ساتھ یا دنیا کی کسی بھی خوبصورت چیز کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، مثال دی گئی ہے، تو وہ عرب کے شاعروں کی عادت کے مطابق، اہل عرب چونکہ خوبصورتی میں چاند سورج کی مثال دیا کرتے تھے، اس وجہ سے آپ کے چہرے کو چاند جیسا کہہ دیا گیا، ورنہ چاند سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند پر ہے چھائیاں، محبوب کا چہرہ صاف ہے۔ شمائل ترمذی میں حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث نقل کی گئی، فرماتے ہیں حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ عنہ کہ میں چاندنی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں ایک نظر 14ویں کے چاند پر ڈالتا، ایک نظر آپ کے چہرے انور پر ڈالتا اور سوچتا کہ آپ کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے یا 14ویں کا چاند زیادہ خوبصورت ہے، پھر ایک نظر چاند پر ڈالتا، پھر ایک نظر آپ کے چہرے انور پر ڈالتا، اخیر میں میری آنکھوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کا چہرے انور 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت اور روشن ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حفصہ بنت رواحہ رضی اللہ عنہا سے ایک سوئی عاریت کے طور پر لی تھی، استعمال کرنے کے لیے لی تھی، اور اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کسی وجہ سے وہ سوئی نیچے گر گئی، بہت تلاش کیا مگر مجھے وہ سوئی نہیں ملی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی چمک کی وجہ سے وہ سوئی چمکنے لگی اور میں نے مسکرا کر کے وہ سوئی اٹھا۔ تو اگر کوئی رشتہ داری کی وجہ سے کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے رسول سے محبت کرے،
خوبصورتی کی وجہ سے کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے رسول سے محبت کرے. اگر کمالات اور خوبیوں کی وجہ سے کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ کمالات والی اگر کوئی ہستی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، جن کے متعلق قرآن نے یہ کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. دنیا والے آپ کے نام و نشان کو مٹانا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام و نشان کو کتنا بلند کیا، کتنا بلند کیا. جہاں کہیں اللہ کا نام آئے گا وہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا. مؤذن اذان میں کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے بعد فوراً کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ. اقامت دینے والا اقامت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے گا، فوراً کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ. ہم التحیات میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، فوراً پڑھیں گے واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. خطیب خطبے میں جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہاں فوراً اشہد ان محمد رسول اللہ. جہاں کہیں کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ لکھا جاتا ہے، اللہ کا نام لکھا جاتا ہے، فوراً محمد رسول اللہ لکھا جاتا ہے. اسی وجہ سے کسی نے کہا ہے کہ ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کے گھٹا نہیں، ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کے گھٹا نہیں، ورنہ پنہا ہر عروج میں زوال ہے. ہر وہ جو اوپر کو اٹھتا ہے ایک دن اس کو نیچے آنا ہے. ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جن کا مرتبہ بلند ہی ہو رہا ہے، بلند ہی ہو رہا ہے. جتنا نام و نشان کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اتنا آپ کا دین دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے. مگر ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ محبت ایک ایسی چیز ہے جو ظاہر کی نہیں جاتی، ظاہر ہو جاتی. ظاہر کی نہیں جاتی، ظاہر ہو جاتی. مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ مدینہ منورہ پہنچے، حج کے لیے تشریف لے گئے. اس زمانے میں اتنی زیادہ عرب میں مال و دولت کی فراوانی نہیں تھی، تیل کے خزانے بھی سرزمین عرب نے نہیں نگلے تھے. اس زمانے میں مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد دسترخوان اٹھا کر کے اس کو اونچی جگہ جھاڑ دیا تاکہ اس میں جو روٹی کے ٹکڑے اور ذرات ہیں پرندے آ کر کے اس کو اٹھا لیں. تھوڑی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک 8 سالہ یا 9 سالہ بچہ آیا اور وہ چھوٹے چھوٹے ان ٹکڑوں اور ذرات کو اٹھا رہا ہے اور کھا رہا ہے. مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ترس آ گیا، میں نے اس کو بلایا، اس کو کھانا کھلایا اور اس سے پوچھا کہ تیرے ابا جان کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں تو یتیم ہوں، میرے باپ تو دنیا سے چلے گئے. مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ بیٹا تو میرے ساتھ چل، میں تجھے ہندوستان لے جاؤں گا، اچھے سے اچھا کھانا کھلاؤں گا، عمدہ لباس پہناؤں گا، بہترین تعلیم دوں گا، اور جب تو بڑا عالم بن جائے گا میں خود تجھے چھوڑنے یہاں مدینہ منورہ آؤں گا، تو جا کر کے اپنی امی جان سے اجازت لے لے. ماں نے اجازت دے دی، وہ تو چاہتی تھی کوئی کفالت کرنے والا مل جاوے. بچہ مولانا ظفر احمد عثمانی کی انگلی پکڑ کر کے چلنے لگا. چلتے چلتے پوچھ رہا ہے بابا جان وہاں کھجور ملیں گے؟ کہا ہاں. وہاں چنے ملیں گے؟ کہا ہاں وہاں بہت کچھ ہے، تو جو چاہے گا میں تجھے کھلاؤں گا. تھوڑا سا آگے پہنچے،
تو اس چھوٹے سے بچے نے مسجد نبوی کا دروازہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، بابا جان یہ دروازہ اور یہ روضہ بھی وہاں ملے گا؟ یہ دروازہ اور یہ روضہ بھی وہاں ملے گا؟ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اگر یہ دروازہ اور یہ روضہ وہاں ملتا تو ہم یہاں تک کیوں آتے؟ یہ دروازہ اور یہ روضہ تو وہاں نہیں ملے گا۔ اس معصوم بچے نے مولانا ظفر احمد عثمانی کی انگلی چھوڑ دی اور یہ کہا کہ اگر یہ دروازہ اور یہ روضہ وہاں نہیں ملے گا تو پھر تو میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا۔ دل میں محبت تھی، بس وہ ظاہر ہو گئی، کہنا نہیں پڑا۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر تمہیں یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ تمہاری ایک دعا ضرور قبول ہونے والی ہے، پکا، تو آپ کیا دعا کریں گے؟ ہم ہوتے تو پتہ نہیں کیا جواب دیتے۔ فرمانے لگے، میں تو یہ دعا کروں گا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی بس اس کا تھوڑا سا حصہ مجھے بھی نصیب ہو جائے۔ محبت کی بات ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے آپ سے یہ پوچھا کہ ہم بہت زیادہ اتباع رسول، محبت رسول کا تذکرہ تو کرتے ہیں، بہت چرچے کرتے ہیں، ذرا ہم اپنی زندگی میں بھی تو جائزہ لیں کہ ہماری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی زندگی ہے یا نہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 دن تک اپنے ایک ایک عمل کا جائزہ لیا، مجھے اطمینان ہوا کہ ہاں میرا کوئی عمل سنت کے خلاف نہیں۔ جب وہ خود متبع سنت تھے تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ گھر میں بار بار لوکی پکائی جا رہی ہے، تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کیا بات ہے، گھر میں کیوں بار بار لوکی پکائی جا رہی ہے؟ تو بیوی نے بھی جواب دیا، ان کو بھی کیسی محبت ہوگی کہ ہم نے پڑھا، جب سے پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی بہت پسند تھی، ہم نے خادم سے کہہ دیا ہے کہ بازار میں لوکی ملے تو ضرور لے کر آیا کرو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز تو ہمارے دسترخوان پر موجود ہو، کتنی اچھی بات۔ تو ربیع الاول کا مہینہ صرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کے تذکرے کرنے کا مہینہ نہیں، بلکہ اپنے ایک ایک عمل میں یہ جائزہ لینے کا مہینہ ہے کہ ہماری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی زندگی ہے یا نہیں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی زندگی ہو گئی تو پھر آپ کے کمالات اور خوبیوں کو ہم کتنا ہی بیان کرتے چلے جائیں، آپ کی محبت میں تو اضافہ ہوتا جائے گا، بڑھوتری ہوتی جائے گی، آپ کے کمالات ختم ہونے والے نہیں۔ لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا، کہنے والوں نے بہت کچھ کہا، اخیر میں یہ کہہ دیا لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ آپ کی تعریف اور کمالات کو ہم کما حقہ بیان نہیں کر سکتے، چے وصفت کند سعدیے نا تمام، چے وصفت کند سعدیے نا تمام، علیک الصلاۃ اے نبی و سلام۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے اور آپ کے جیسی زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔